ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے 3 ٹاپک ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے خود ہائی پاور بورڈ کے اجلاس سے متعلق، جو کہ 4 دسمبر کو ہونے جا رہا تھا۔ اب تازہ ترین اطلاع یہ ملی ہے کہ اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اڑتی اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ اجلاس سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے غیر معمولی مداخلت یا دباؤ کے نتیجے میں جو ہے ملتوی کیا گیا ہے۔ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے گوڈکی کی ایف آئی آر 79/2024، جو کہ سابقہ ایم پی اے شہریار شرک کی مدعیت میں درج کی تھی سندھ کے بدنام ترین ڈاکوؤں کے گروہ کے خلاف۔ اس مقدمے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ بہت ہی اہم قسم کی رپورٹ جو ہے وہ گوڈکی پولیس کو پہنچا دی گئی ہے، خود فرانسک رپورٹ کی شکل میں۔ اس میں کیا تفصیل ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم بات کریں گے سندھ کے کلچر ڈے کے حوالے سے، وہ کلچر ڈے جس کی بنیاد سندھ کے کسی آئی جی نے نہیں بلکہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک مرد آہن، مرد مومن رفعت مختار راجہ نے رکھی تھی پچھلے سال، جس پر موجودہ آئی جی اور ان کی ٹیم کو بھی جو ہے عمل درآمد اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کرنا ہے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک قیامت خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 4 دسمبر کو جو ہائی پاور بورڈ ہونے جا رہا تھا، اب اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس کی کوئی ٹھوس وجہ سامنے نہیں آئی کہ اس اجلاس کو ملتوی کیوں کیا گیا ہے۔ قیاس آرائیاں ہیں۔ ایک بڑی قیاس آرائی تو یہ ہے کہ کیونکہ اس اجلاس کو جو ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں، انہی کا یہ ثوابِ دیدی اختیار ہوتا ہے کہ کسے گریڈ 22 دیا جائے اور کسے گریڈ 22 نہ دیا جائے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس وقت مصروف ہے، غیر ملکی دوروں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے دورے پر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اجلاس کی لیڈ نہیں کر سکیں گے، ہیڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے یہ اجلاس نہیں ہو رہا ہے، کوئی اور ان کی جگہ اجلاس کو لیڈ کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع بتاتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس پر جو ہے سب سے زیادہ اس وقت دباؤ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے پڑ رہا ہے۔ وہ سیاسی طور پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں اور کچھ بیوروکریسی کے ذریعے بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اور کچھ اور جو ان کے تعلقات ہیں شریف فیملی سے، ان کے ذریعے بھی جو ہے وہ غیر معمولی دباؤ جو ہے وہ اس وقت اس اجلاس پر انہی کی جانب سے ڈالے جانے کی اطلاع ملی ہے، کیونکہ وہ خود کو اس میں بہت بڑا ممکنہ وکٹم جو ہے وہ خیال کر رہے ہیں کہ انہیں ان کے جائز حق سے محروم رکھنے کے لیے کوئی بہت بڑی سازش رچائی گئی ہے، ایک پریمیئر ایجنسی کی خفیہ رپورٹ کو جواز بنا کر یا پھر اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی شکل میں۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک باخبر ذرائع سے کہ بھئی آپ کو جو ہے اس میں سے آؤٹ کر کے آپ کی جگہ جو ہے وہ عثمان انور کو جو ہے یہ گریڈ 22 جو ہے وہ پلیٹ میں کیک کی طرح سے رکھ کر پیش کیا جا رہا ہے ان کے شاندار کارناموں کے عوض۔ یہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ یعنی کہ 19 کامن کے ہیں اور انہیں نظر انداز کر کے، انہیں ڈیفر کر کے جو ہے ان کا حق جو ہے وہ یعنی 23 کامن کے جو ہے وہ انتہائی جونیئر عثمان انور کو دیا جا رہا ہے، جس پر ان کا احتجاج بنتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ 2-3 چکر لگا چکے تھے اسلام آباد کے، تاکہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہ ہو، ان کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ اس وجہ سے جو ہے یہ ممکنہ اجلاس جو کہ ہونے جا رہا تھا 4 دسمبر کو، اب اس سے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا کہ یہ اجلاس کب ہونے جا رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ 14 دسمبر کے بعد ہی اجلاس متوقع ہے، 21 دسمبر سے پہلے، کیونکہ 21 دسمبر کو جو ہے وہ سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں گریڈ 90 سے 20 سے 21 کے امیدواروں کو جو ہے پرموٹ کیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے باخبر ذرائع کا۔ اگر اس ہائی پاور بورڈ کا اجلاس نہ ہوا خدا نخواستہ، یا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں غلام نبی میمن کو پرموٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر ٹائیں فش ہو جائے گا غلام نبی میمن کا گریڈ 22 کا حصول خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کا فہم و ادراک کسی اور سے زیادہ خود ان کو بھی ہے کہ اگر اب کے بار نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، کیونکہ پہلے یہ اجلاس جو ہے بہت ہی غیر معمولی تاخیر کے بعد ہو رہا ہے، 1.5-2 سال کے بعد ہو رہا ہے۔ اگر اب نہ ہوا تو پھر یہ 2 سال تک اگر وہ انتظار نہیں کر سکیں گے، 25 میں جو ہے دسمبر 31 میں جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اس کا انہیں بھی پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ جو گریڈ 22 ہے یہ سٹنگ آئی جی کو ہی ملتا ہے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنے روز تک وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے طور پر کام کرنے کے قابل رہیں گے، کیونکہ سب کے سب ان کے مخالف ہیں ماں سوائے سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کے۔ تو یہ اب ان کے لیے جو ہے وہ ایک بقا کی جنگ ہے، بقا کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اگر بات درست ہے کہ ان کی غیر معمولی دباؤ کے نتیجے میں یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، تو یقیناً پھر ان کا پلڑا باری ہے۔ جو اجلاس ملتوی کروا سکتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے حلق میں سے اپنا نوالا کھینچ کے بھی لا سکتا ہے، یعنی اپنے گریڈ 22 کو ہر حال میں پھر لے بھی سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اجلاس ہوا تو، نہ ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ تو تھی خبر ہائی پاور بورڈ کے 4 دسمبر کے اجلاس کے ملتوی کیے جانے کی اندرونی کہانی۔ اب جو دوسری سب سے بڑی خبر ہے ناظرین، وہ ہے خود گوڈکی ڈسٹرکٹ کے وسطی جیون تھانی کی ایف آئی آر 79/2024 جو کہ 16 اکتوبر 2024 کو درج ہوئی تھی، اور یہ وقوع اس سے 48 گھنٹے پہلے کا تھا، یعنی کہ 14 اکتوبر کا تھا، جس میں مدعی جو ہے وہ سابقہ ایم پی اے شہریار شر تھے۔ ان پر حملہ ہوا تھا پیس پروسیس کے بعد جب وہ نکلے تھے، خود اس وقت کے ایس ایس پی حفیظ بگٹی سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے آنے کے جانے کی پوری مخبری ہو چکی تھی، اور مخبری کے نتیجے میں ان پر حملہ ہوا، جس میں ان کا ایک کزن ہلاک ہوا، اور ایک اور دوسرے شر قبیلے کے جو سردار تھے عمر خان شر، وہ بھی اس میں مارے گئے تھے، اور 8-10 بندے اس میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ اور بعد میں یہ ایف آئی آر جو درج ہوئی، اس میں تمام حملہ آور بدنام ترین ڈاکوؤں کی ولدیت اور ان کے استعمال میں جو اسلحہ تھا ان تک کی نشاندہی کر کے یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی۔ اب اس ایف آئی آر کے بعد جب کچھ بھی نہ ہوا تو خود شہریار شر کی پچھلے دنوں جو ہے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی خود فیریال تالپور صاحبہ سے، اور انہوں نے شکوہ کیا تھا تحفظات کے ذریعے کہ پولیس ان سے تعاون نہیں کری، بلکہ ان کے حملہ آوروں کو پولیس جو ہے وہ فیسیلیٹ کر رہی ہے، بشمول زیر حراست ایس ایچ او رونتی شکور لاکھوں کے۔ یہ شکایت اس نے کی تھی، ایس ایس پی پر الزامات عائد کیے تھے خود گوڈکی کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سکھر پر، جس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے وزیر داخلہ کے ذریعے جو ہے وہ گوڈکی کے ایس ایس پی سمیع اللہ سومر کے کان کھینچے کہ ابھی اس میں آپ کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہو، کیوں اس میں آپ پارٹی بن رہے ہو، ملزم کو گرفتار کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج کی تاریخ تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ اور آج جو بہت بڑا دھماکہ اس میں ہوا وہ یہ ہے کہ وہ جو فرانسک رپورٹ تھی خود ایس ایچ او شکور لاکھوں کی موبائل کی، جس میں بہت بڑا پینڈورا باکس ہے شواہد کا، وہ شواہد جو کہ خود اسے ملزم بناتے ہیں، اس کے سرپرست ڈی آئی جی کو ملزم بنا رہے ہیں، اور سارے کے سارے جو ان کے وائس میسیجز ہیں اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے ڈاکوؤں سے گفتگو کی، ان ڈاکوؤں سے جو حملہ آور تھے، حملے سے پہلے گفتگو ہوئی، حملے کے بعد گفتگو ہوئی، حملے سے پہلے ان کے اپنے ڈی آئی جی سے کیا بات ہوئی، حملے کے بعد کیا بات ہوئی، سب کی سب جو ہے وہ اسی رپورٹ میں شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ رپورٹ آ چکی ہے تو اب اس پر کیا کارروائی ہوگی؟ کیا وہاں کی پولیس جو ہے وہ خود زیر حراست ایس ایچ او کو بچانے کے لیے اس رپورٹ کو داخل دفتر کر سکے گی؟ کیونکہ اس کی ایک کاپی جو ہے خود فرانسک لیبارٹری والوں کے پاس ہے، اور اس رپورٹ کی کاپی جو ہے خود مدعی مقدمہ جو ہے شہریار شر کا جو ہے حاصل کرنا ان کا یہ قانونی حق ہے۔ اگر پولیس نے اس رپورٹ میں کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ اصل کاپی جو ہے شہریار شر لاہور کی فرانسک لیبارٹری سے حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھیں گے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد جو ہے اب پولیس کے پاس جو ہے کوئی بہانہ
باقی نہیں بچا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور خود زیر حراست ایس ایچ او شکور لاکھو کو جو ہے اس مقدمے میں چالان کرنے کے حوالے سے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پولیس کیا پینترا بدلتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ ناک کی سیٹ پر آئین اور قانون اور پولیس رولز کے مطابق کارروائی کرتی ہے، یا کہ وہ اپنے پیٹی بند بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ خود شہریار شر بھی جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں پولیس کی کارکردگی کو، پولیس کی چالاکیوں کو، پولیس کی مکاریوں کی، کہ پولیس اس میں کس قسم کی دو نمبری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ آخر میں بات کریں گے سندھ کلچر ڈے اور پولیس کے کردار کے حوالے سے، کہ گزشتہ دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن نے بھی کلچر ڈے بالآخر منا ہی لیا، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر پولیس کے مختلف افسران جو ہے کس طریقے سے کلچر ڈے جو ہے وہ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اس کلچر ڈے کی بنیاد رکھنے کا سہرا جو ہے کسی اور کے سر نہیں، خود سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کے سر جاتا ہے۔ پچھلے سال جب انہوں نے اس کلچر ڈے کی منانے کی بنیاد رکھی یا شروعات کی، تو اس وقت انہی افسروں نے جو ہے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا، یعنی کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ سندھ کا کلچر ڈے منانا سندھیوں کا کام ہے، وہ کہاں سے سندھ کا کلچر ڈے منانے کی اس وقت نقل کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن بالآخر ان کے اس کلچر ڈے کو بہت اس کی پذیرائی ملی، تمام لوگ حیران تھے، پریشان تھے کہ آج تک سندھ پولیس نے پچھلے 71 برسوں میں یا 72-73 برسوں میں کبھی کلچر ڈے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ایسی نظیر نہیں، کوئی ایسی مثال نہیں۔ پہلا آئی جی ہے جن کا تعلق بھی سندھ سے نہیں ہے، پنجاب سے، اور انہوں نے جو ہے وہ کلچر ڈے منا کے سب کو لاجواب کر دیا اور اپنے سندھی ہونے کا جو ہے عملی طور پر ثبوت دے دیا، جس کے بعد جو ہے وہ کلچر ڈے کی بنیاد پڑ گئی۔ اور اب اس سال بھی جو ہے وہ کلچر ڈے منایا خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، سب کے سب جو ہے وہ کلچر ڈے یہ منا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جہاز ہوں، اللہ حافظ۔